نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن يرغب اور کون ہے جو اعراض کرے گا عن ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے الا من سفہ نفسہ مگر وہی جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، جس نے بے وقوفی کی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے ہوگا، صالحین میں ہوگا۔ اذ قال لہ جب اسے فرمایا اس کے رب نے، اس کے رب نے، اسلم اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ قال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم تو میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا لرب العالمین رب العالمین کے۔ محترم و معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے آیات میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام ہر ایک آزمائش پر پورے اترے، کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ یہود بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور دیگر قومیں بعض ایسی ہیں کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اور وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی امت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور طریقہ پر چلنے والی ہے، اس کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، بہترین نمونہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس عمر سے لے کر آخری دم تک ان کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہے اور انسان اس کے لیے اپنی جان تک لگا دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہر اس محبوب چیز کو اللہ کی اطاعت میں قربان کیا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ترجیح دی اور ہر قسم کی ایسی خواہشات کی قربانی پیش کی کہ جن کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اپنی پوری کی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اور ہر وہ غم اور پریشانی، ہر قسم کی وہ تکلیف کہ جن سے انسان جان بچاتا ہے، انسان بھاگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قبول کیا اور ہر قسم کی تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا اور ہر ایک آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی ابتدا کی، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے فرمایا اسلم، اسلام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سر تسلیم خم کرنا اور کسی کی اطاعت اور بندگی میں چلے جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے فرمایا اسلم، یعنی اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور تو محض میری بندگی اور اطاعت اختیار کر، میں ہی تیرا آقا، مالک اور بادشاہ ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اسلمت لرب العالمین،
کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مکمل کی مکمل زندگی آزمائشوں اور پریشانیوں میں گزر جاتی ہے۔ آج ہم بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا تھا، کہ اس نے بھی فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر لیا، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کروں گا۔ یہ عہد ابراہیم علیہ السلام نے بھی باندھا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی دین کی دعوت کا آغاز کیا، کفار و مشرکین ہر لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، لیکن ایک آدمی باہر پوری دنیا اگر کسی کے مخالف ہو جائے اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی آدمی اس کے ساتھ ہو تو اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بہت بڑے حوصلے کا سبب ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلی مخالفت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ پھر اہل علاقہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، پھر وقت کا بادشاہ یعنی پورے کا پورا ملک ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے اور تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہر ایک کے ساتھ سابقہ پیش آ رہا ہے، ہر ایک اعتراض کر رہا ہے، ہر ایک کو جواب دینا پڑتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ جس رب پر ایمان لایا تھا، اپنے آپ کو جس رب کے حوالے کیا، ابراہیم علیہ السلام اس رب کے اوپر اعتماد کر کے ڈٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مختلف انداز میں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن جن بتوں کو وہ پوجتے تھے، جن بتوں کو وہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، جن بتوں کو وہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑے کے ساتھ ان بتوں کو پاش پاش کر دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا لٹکا دیا۔ پوچھنے پر کہا گیا کہ یہ ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم اس کا نام ہے، وہی ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، لہٰذا ابراہیم سے پوچھیں کہ ہمارے بتوں کا اسی نے حال کیا ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھیں نا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے حاجت روا مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جو بڑا بت بول نہیں سکتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جن کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ مکھی کو اڑا نہیں سکتا، جن کے سامنے آپ نظر و نیاز رکھتے ہو اور وہ نظر و نیاز کھا نہیں سکتا، اس کے سامنے سے چیونٹیاں اور جانور حشرات الارض کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں منع نہیں کر سکتا، اور جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس میدان میں ناکام ہوئے، اسی طرح ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وقت کا بادشاہ مناظرہ کرتا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تیرا رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندگی دیتا ہے، میرا رب موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا جو سزائے موت کا قیدی تھا اسے آزاد کر دیا اور جو رہا ہونے والا قیدی تھا اسے سزائے موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، پشیمان ہو گیا، نادم ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب وہ ہر میدان میں ابراہیم علیہ السلام سے ناکام ہو گئے، اور باطل کی یہی روش ہے کہ جب وہ دلائل کے میدان میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ سختی پر اتر آتا ہے، وہ ظلم اور زیادتی پر اتر آتا ہے۔ وہی طریقہ انہوں نے بھی کیا کہ ناجائز طاقت کا استعمال شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تو انہوں نے آگ کا آلاؤ جلایا کہ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو موقف رکھے گئے کہ یا تو اس آگ کو اختیار کر یا اپنے دین سے پھر جا، جس دین کا تو دعویٰ کرتا ہے اپنے مشرکانہ دین پر واپس آ جا اور دین اسلام کو چھوڑ دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا،
انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پسپائی اختیار نہ کی، کوئی سمجھوتا نہ کیا، آپ کو تو قبول کر لیا لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں کسی رخصت کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج اگر ہم ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں ہمارے لیے دین کے معاملے میں تھوڑی سی پریشانی کا باعث ہے، تھوڑی سی ہمیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو ہم وہاں پر رخصت کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رخصت کا عذر تراشتے ہیں اور وہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ موقف رکھا گیا، انہوں نے آگ میں جانا تو قبول کر لیا۔ اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ پھر وہ انسان جو لاڈ و نیاز سے پلا ہوا ہے، انتہائی زیادہ امیر ترین آدمی کا اکیلا بیٹا ہے، انتہائی زیادہ آسائشوں میں بڑا ہوا ہے، لیکن اپنے گھر کی قربانی، اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ داروں، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پہاڑوں، ریگستانوں اور صحراؤں کا سفر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے اندر ایسی وادی کہ جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں تو موجود ہیں، بڑے درخت نہیں ہیں، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، پانی کا کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور دونوں طرف پہاڑ ہیں، ایک ایسا راستہ کہ جس سے کبھی کبھار کوئی قافلہ گزر جاتا ہے۔ جس راستے پر پانی نہ ہو اس راستے کو کون اختیار کرتا ہے؟ بے آب و گیا وادی کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق وہاں چھوڑا اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکل گئے۔ پھر جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، چلنے کی عمر کو پہنچا، تھوڑا سمجھداری کی عمر کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر۔ ابراہیم علیہ السلام جس نے یہ دعویٰ کر لیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور واقعی اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا، وہ تو اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے، اس طریقہ کو امت پر واجب قرار دے دیا ہے، لہذا جو آدمی بھی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر جانور کی قربانی کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، عید کی نماز کے لیے نہ آئے، اتنی شدید وعید ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئی انہوں نے بہترین طریقے سے اسے پورا کیا اور اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آج ہم بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، میں مسلمان ہوا، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، لہٰذا اب میری کوئی اپنی خواہشات نہیں ہے، جو میرے رب کا حکم ہے وہ میری خواہشات ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری خواہشات آتی ہیں تو میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا اللہ کی اطاعت میں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں میرے تعلقات آتے ہیں، میری رشتہ داری آتی ہے تو میں اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا اور اپنے اس تعلق کو، اپنی رشتہ داری کو قربان کر دوں گا اللہ کی اطاعت میں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اگر میری نوکری، میرا کاروبار اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ رہا ہے تو میں اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا۔ اسی طرح چاہے باطل لالچ کے ذریعے سے یا اسی طرح طاقت کے ذریعے سے باطل حق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا چاہے وہ لالچ کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے یا طاقت کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے، چاہے میری جان، میرا مال
ختم ہونے کی دھمکی دے، ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اپنے آپ کو حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے، اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو جب کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تو وہ ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوئے، اور ہر ایک آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ لہذا انسان، آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم بھی اس بات کا اعلان اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیا ہم اپنے رب کی اطاعت میں اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کے احکامات کی پیروی کے لیے اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کی دھمکی کی وجہ سے اپنے رب کے احکامات کو چھوڑتے ہیں یا پورا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان اسی عمل سے ہمارے کردار سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کس قدر ایمان کے دعویٰ میں سچے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے اس سے رب نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا، اطاعت اختیار کر لے، قال اسلمت لرب العالمین، تو فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ آج جو آدمی بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، جو آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جس طرح قرآن اسلام کا تقاضا کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اسلام کا تقاضا کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اسی کے مطابق ہم نے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا، اگر ہم آج کافر طاقتور ہے، کافر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کا اسلحہ زیادہ ہے، باوجود ساری چیزوں کے ہونے کے غلبہ ہمیشہ حق کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم زدہ نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو، ہمت نہ ہارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جائے تو کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اس کے مقابلے میں پورے کا پورا ملک ہے، لیکن بالآخر کامیابی ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام تنہائی میں دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اور چند غریب آدمیوں کے علاوہ کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہی چند آدمی، وہی تھوڑا سا لشکر بڑی بڑی سپر پاوروں کو سرنگوں کر لیتا ہے۔ کیا؟ اس لیے کہ وہ حق پر تھے۔ غلبہ ہمیشہ حق کا ہوتا ہے۔ باطل کی طاقت بظاہر بہت زیادہ ہوتی ہے، باطل کبھی نیٹو کی صورت میں 40 ملکوں کی فوج لاتا ہے، نہتے افغانیوں پر حملہ کرتا ہے اور بالآخر بھاگنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، لیکن حق والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈٹ جائے، وہ مومن بن جائیں، حقیقت میں کامیابی انہی کے لیے ہے۔ آج اگر موجودہ دور کے اندر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کہنے کے باوجود ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو سرعام اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، جو سرعام اسلام کے خلاف قوانین بنا رہے ہیں، جو سرعام اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں؟ ہم اپنے دعوی ایمانی میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکموں کو ہر چیز پر ترجیح نہ دیں۔ اگر ہم ترجیح دیتے ہیں تو ہم دعوی ایمانی میں سچے ہیں، اور اگر ہم ترجیح نہیں دیتے تو ہم اپنے دعوی ایمانی میں سچے نہیں ہو سکتے۔